يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود پیش کریے. بڑی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور باوز بلند درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین. حضرات محترم، ربیع الاول شریف کا مہینہ امت مسلمہ کے لیے بڑی خاص رحمت کا حامل ہے. اس مبارک ماہ کی 12 تاریخ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسان کامل اور ہادی عالم بن کر تشریف لائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے طفیل اس دنیا سے ظلمت و جہالت کی تاریخ اور سیاہ بادل چھٹے. سسکتی انسانیت کو سہارا ملا، دکھی اور بے سہارا لوگوں کو خوشی اور مسرت اور شادمانی نصیب ہوئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم، احسان، نعمت اور رحمت نصیب ہوئی. خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں بے حساب نعمتوں سے نوازا، مگر جس نعمت کو خاص طور پر عطا فرما کر مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا اور جتایا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر بڑا احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ لوگ ضرور کھلی گمراہی میں تھے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو واضح طور پر اپنا فضل و احسان قرار دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا، خوبیوں کا ذکر فرمایا. حضرات محترم، ربیع الاول کے موقع پر محافل میلاد میں حمد و نعت شریف اور تقاریر کی صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہونے والے واقعات بیان کرنا ذکر میلاد ہے. اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں. اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں بہت سے انبیاء کرام کی ولادت باسعادت کا ذکر فرمایا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت شریفہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والسلام علی یوم ولدت، یعنی مجھ عیسیٰ علیہ السلام پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا پچھلی امتوں میں بھی بلند فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور اس رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اور ان کا نام احمد ہے. سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور تشریف آوری تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا.
حضرات ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اللہ جل جلالہ کا خاص فضل و رحمت اور نعمت خداوندی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس خصوصی فضل و کرم پر اس کا زیادہ سے زیادہ شکر بجا لائیں اور اس کے فرما بردار بندے بنے، اس کی اطاعت کریں اور اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کریں۔ جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے ان سے ہم اجتناب کریں، دوری بنائیں اور اس کی طرف سے فضل و رحمت اور نعمت کے حصول پر شکر بجا لائیں اور خوشی و مسرت کا اظہار کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر چاہیے کہ ہم خوشی منائیں اور وہ ان سب دھن دولت سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں فضل الہی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ حضرات محترم، اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں اپنی نعمتوں کا خوب چرچا کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب آپ خود ہی بتائیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے بڑھ کر بھلا کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ لہذا معلوم ہوا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا ہر سال ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جشن عید میلاد النبی منانا، نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہننا، چراغاں کرنا، گھروں پر جھنڈے لگانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی کی سبیلیں لگوانا، جلوس نکالنا، اجتماعی ذکر و نعت کا اہتمام کرنا اور سب سے بڑھ کر شرعی حدود کی قیود و پاسداری کرتے ہوئے شکر نعمت الہی کے طور پر خوشی و مسرت کا اظہار کرنا شرعاً درست اور جائز اور حصول اجر ثواب کا باعث ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا کر انہیں دریا کے بیچوں بیچ راستہ دے کر اور بادل کو سائبان بنا کر ان پر احسان فرمایا اور پھر ان کی نسلوں کو یہ احسان یاد رکھنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تجھ پر کیا۔ صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کر کے شکر بجا لاؤ، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا ہی اس کو بھلانا ہے۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم اور بے مثال نعمت و احسان خدا بندی کا شکر یہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و خوبیوں اور کمالات اور معجزات کو سنایا جائے اور اپنے قول و فعل سے محبت مصطفیٰ کا اظہار کیا جائے۔ قول و فعل کا مطلب ہماری زبان سے جو وہ بات نکلے وہ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو اور ہمارا جو عمل ہو وہ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور تعلیمات پر عمل کیا جائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی جائے، اپنی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم سے آگاہ کیا جائے، ان کے دلوں میں محبت رسول کی شمع فروزہ کی جائے۔ اور اس کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ جشن میلاد کو خوب دھوم دھام سے منایا جائے، کیونکہ جشن عید میلاد النبی وہ واحد مذہبی مناسبت ہے جس میں شکر الہی بجا لانے کی تمام ممکنہ صورتوں پر ایک ساتھ عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس مبارک موقع پر غلامان رسول کی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی گلی محلوں کو سجاتے ہیں، تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، محافل نعت کا اہتمام کرتے ہیں، ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یوم میلاد کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب سے
ملتے ملاتے ہیں، ان کی دعوتیں کرتے اور انہیں عید میلاد النبی کی مبارکباد دیتے ہیں۔ الغرض مختلف صورتوں میں اللہ جل جلالہ کے احسان عظیم کا عملی طور پر شکر بجا لاتے ہیں۔ لہذا بعض لوگوں کی جانب سے اس نیک اور متعدد سعادتوں کے حامل امر کو شرک و بدعت قرار دینا، اسے حرام کہنا، نسل نو کو دین سے متنفر کرنا، دور کرنے کی مترادف ہے۔ ایسوں کو چاہیے کہ کفر و الحاد اور فتنے و فساد کے اس دور میں دین اسلام کو درپیش جو چیلنجز ہے اس کو سمجھے اور وقت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر شرک و بدعت کی گردان کے مسلمانوں کو اس دین اسلام سے اور دور نہ کرے، بلکہ اپنے موقف پر جو اپنا وہ سمجھ رکھتے ہیں اس پر دوبارہ نظر کرے۔ اور شرک و بدعت کرنا تو میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یعنی پیدائش کا دن، اب جب پیدائش کا دن ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ میلاد منانا ہمیں شرک سے دور بھی کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانا خیر و برکت کا موتی ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جسے کرنے سے دنیا و آخرت کی بھلائی اور بہت سارے فوائد اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ مسلمان تو مسلمان اس عمل خیر کی برکت سے سخت کافر و مشرک بھی محروم نہیں رہتے، انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کچھ نہ کچھ حصہ عطا ہو ہی جاتا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ابو لہب مر گیا تو میں نے اسے 1 سال بعد خواب میں برے حال میں دیکھا، کہتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد آرام نصیب نہیں ہوا، لیکن ہر پیر کے دن یعنی سوموار کے دن میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذاب میں اس کمی کی وجہ خود بیان فرمائی ہے کہ عذاب میں کمی کا سبب یہ ہے کہ پیر شریف کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور صوبیہ جو ان کی باتیں تھیں ابو لہب کو حضور کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی، اس پر انہوں نے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ جلیل القدر محدث حضرت امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسے کافر کا یہ حال ہے جس کی مذمت میں قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے سورہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنے پر اس کے عذاب میں کمی کی جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی توحید و رسالت کا دم بھرنے والے مومن مسلمان کی جزا کا کیا حال ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ حضرات محترم، میلاد النبی اور محفل وہ اجتماع ذکر و نعت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور کمالات کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ ولادت پاک کا ذکر کرنا، بوقت ولادت ظاہر ہونے والے تمام واقعات بیان کرنا خود تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میں اس وقت سے اللہ کا بندہ اور آخری نبی ہوں جب میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی کی شکل میں تھے، اور میں اس بارے میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ حضرت آمنہ کا خواب ہوں۔ حضرت سیدنا عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس طرح گزشتہ انبیاء کی ماؤں نے خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ایک ایسا نور دیکھا جس کی بدولت ملک شام کے محلات ان پر روشن ہوئے۔ پھر صحابی رسول نے سورہ احزاب کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو حاضر گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ لہذا ذکر میلاد کرنا قرآن و حدیث کے مطابق اور یہ عمل کثیر خیر و برکت کے ساتھ بڑے اجر و ثواب کا بھی حامل ہے۔ حضرات محترم، ہم مسلمان ہر سال ربیع الاول میں
اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے بھرپور طریقے سے جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں اور اس کے لیے ہم خوب اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا عمل ہے، اسے شرعی حدود میں رہتے ہوئے ضرور جاری و ساری رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بات خوب اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ میلاد مصطفیٰ منانے کا مقصد کیا ہے۔ جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں کچھ باتیں بھی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں دولت و ایمان سے نوازا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا ایک ایسا عظیم شرف ہے جس پر اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ یقیناً اللہ نے ہمیں اپنے حبیب عطا فرما کر ہم گناہ گاروں پر احسان عظیم فرمایا، لہذا نعمت الہی کے اظہار کے طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اپنی سیرت و صورت کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں اور میلاد مصطفیٰ کی محافل کا کثرت سے انعقاد کریں تاکہ امت مسلمہ کو سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی آگاہی دی جا سکے اور انہیں بتایا جا سکے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنا محبوب عطا فرما کر ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، آپ کی تعظیم پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب و احترام کے بارے میں واضح طور پر اعلان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اس غیر بتانے والے کی آواز سے اونچی نہ کرو اور ان کے حضور چلا کر بات نہ کہو جیسا آپس میں کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال وکالت یعنی ضائع بیکار نہ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلال و اکرام، آپ کا ادب و احترام تعلیم فرمایا گیا اور حکم دیا گیا کہ ندا کرنے میں، آواز دینے میں یا بات کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھے، جیسا آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں اس طرح سے نہ پکارے، بلکہ کلمات ادب اور تعظیم و توصیف اور تکریم و القاب عظمت کے ساتھ عرض کرے جو عرض کرنا ہو، کہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ غیر شرعی امور سے پاک جشن عید میلاد النبی منانے کا ایک مقصد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب و احترام بجا لانا اور لوگوں کو اس سلسلے میں آگاہ کرنا بھی ہے۔ حضرات محترم، میلاد شریف منانا حضور کی تعظیم میں سے ہے، جبکہ منکرات غیر شرعی امور سے پاک ہو، اور امام سیوطی نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اظہار کرنا، شکر کرنا مستحب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں اظہار و تشکر کے طور پر عید میلاد النبی کی اور ولادت باسعادت کی خوشی میں ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث میں حضرت سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر پہلی بار وحی نازل ہوئی، لہذا سنت مصطفیٰ کی پیروی میں 12 ربیع الاول کے موقع پر مسلمانوں کا روزہ رکھنا بھی میلاد مصطفیٰ منانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ حضرات محترم، میلاد مصطفیٰ منانا تمام غیر شرعی امور سے پاک ہونا چاہیے۔ آج ہم ماحول جہاں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سنت مصطفیٰ کا پابند کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم سنت مصطفیٰ سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ سنت مصطفیٰ تو چھوڑیے، ہم فرائض سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو سنی ہونے کا دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہماری مسجدیں خالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لائٹیں لگانا یا جھنڈے لگانا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جبکہ کیا فرمایا کہ نماز مومنوں کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم نماز سے دور ہیں اور ہم گھروں پر جھنڈے لگا رہے ہیں
تو ایسے جھنڈے لگانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہماری مسجدیں ویران ہے اور ہم جلوس کے نام پر بازاروں میں بھیڑ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایسے جلوس کا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم لائٹیں لگا رہے ہیں اور مسجدوں میں اندھیرا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مسجدوں میں یہاں پر اندھیرا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نمازی ہماری مسجدوں میں نہیں ہے۔ آپ فجر کی کنڈیشن ہم نماز کی دیکھیں تو ایک یا دو نمازی بڑے مشکل سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا ہماری بستی میں نمازی نہیں ہے یا ہماری بستی میں مسلمان نہیں ہے؟ نہیں، ہمارے دل اندھے ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں میں اندھیرا ہو چکا ہے۔ تو ہم گھروں کو روشن کرنے کے بجائے اپنے دلوں کو روشن کریں اور ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اور ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، تو یہ میلاد نبی مصطفیٰ منانے کا مقصد ہے۔ ورنہ سارے کام بیکار ہے۔ جلوس کے نام پر ہم ہلڑ مچاتے ہوئے دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارے سر ڈھکے ہوئے نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو اسلامی لباس تک میں نہیں ہوتے ہیں، تو پھر کس طرح کا جلوس ہم نکال کر امت مسلمہ کیا ثابت کرنا چاہتی یہ سمجھ سے پرے ہے۔ ہم صرف بھیڑ بھڑکتے ہوئے جا کر صرف کھانے پینے کی چیزیں لوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے بہت سے ایسے بچوں کو دیکھا جو بیگ بھر بھر کے لے جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ دوسرے دن قیامت آ جائے گی یہ چپس بسکٹ وغیرہ کھا کر، ایسا لگتا ہے کہ دوسرے دن دنیا میں یہ کوئی چیز نہیں ملے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ میلاد مصطفیٰ کا مقصد نہیں ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا مقصد اللہ کی توحید و رسالت کو ماننا اور سب سے بڑھ کر رسول کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم ان سب چیزوں پر عمل نہ کریں تو پھر ہمیں لائٹ اور جھنڈے لگا کر یا جلوس یا محفلوں میں رات پر جاگنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو مقصد عید میلاد النبی کا صحابہ کرام نے کس طرح سے منایا، اور ابھی آپ نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، تو ہم اس سنت پر بھی عمل کریں، تب جا کر ہمیں احساس ہوگا کہ عید میلاد النبی کا مقصد کیا ہے اور اس کے منانے کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ ورنہ سارے کام ہمارے بیکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عید میلاد النبی کے صحیح مقصد تک پہنچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور تمام لغویات خرافات سے امت مسلمہ ہمارے نوجوان کو، ہماری ماں بہنوں کو بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور حتی الامکان جہاں تک ہمیں کوشش ہو ہم بھی اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کے صفحے درست کر لیں اور سنت پر